بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ اس ایک پارے میں سورۃ الاحزاب کا بقیہ حصہ پوری سورہ سبا اور پوری سورہ فاطر تلاوت کی گئی ہے۔ اس ایک پارے میں 22ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اور ایک شان بیان فرمائی، اور یہ وہ خصوصیت ہے جس نے آپ کو تمام انبیاء کی جماعت میں اور پوری کائنات میں ممتاز کیا ہوا ہے، اور وہ ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا اور ختم نبوت کے تاج کا آپ کے سر پہ ہونا۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جن کی خصوصیت صرف نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت ہے۔ اللہ نے نبوت کا یہ پاکیزہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس پاکیزہ اور مبارک سلسلے کی تکمیل اور اختتام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا۔ آپ خاتم الانبیاء ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر کسی اعتبار سے کسی تصور سے نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نعوذ باللہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پکا کذاب، دجال اور جھوٹا ہے۔ اس لیے خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک محل تعمیر کیا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے آ کر اس قصر نبوت کو، انبیاء کے اس محل کو پورا کر دیا۔ لہٰذا اب میرے بعد اس محل میں کسی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ عنقریب میرے بعد 30 ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعمون انہ نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے اس امت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ لہٰذا آپ کے بعد اگر کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا، جیسا کہ قریب زمانے میں مرزا غلام قادیانی دجال کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امت نے اس کذاب اور دجال کو رد کیا، اس کو جھٹلایا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ دوسری بات جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کو 3 ایسے آداب سکھائے اور ایسے امور کا حکم دیا جس کا تعلق ہمارے گھریلو نظام سے ہے، ہماری معاشی، معاشرتی، اجتماعی امور کی زندگی سے ہے۔ ایک ادب یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، جب تک اجازت نہ لے تو کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اپنے گھر میں بھی حکم یہ ہے کہ انسان جب اپنے ذاتی گھر میں آئے تو تب بھی اطلاع دے کر اندر جائے۔ پرائے گھر میں بغیر اجازت کے جانا یہ تو حرام، ناجائز ہے، منع ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ انسان کسی اور کے گھر جائے تو دروازے کے سامنے بھی کھڑا نہ ہو، اس کے فاصلے پر ہو اور رخ بھی اس سے پھیر کے کھڑا ہو جائے۔ دوسرا ادب یہ سکھایا کہ اگر کوئی تمہیں کھانے کی دعوت دے دے اور تم اس میں شرکت کر لو تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہاں مزید وقت گزاری کے لیے مت بیٹھو، بلکہ فارغ ہوتے ہی اس صاحب طعام سے، صاحب دعوت سے اجازت لے کر واپسی کرو۔ ممکن ہے کہ وہ حیا اور شرما شرمی میں تمہیں نہ کہے، لیکن تم بیٹھ کر اس پہ بوجھ بن جاؤ۔ اور تیسرا ادب یہ سکھایا کہ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے، کسی نامحرم سے کوئی ضرورت کی بات کرنے کی، پوچھنے کی، کوئی چیز لینے دینے کی، تو فرمایا کہ پھر فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، ضروری ہے کہ یہ سارا معاملہ پردے کے پیچھے سے ہو،
आमने सामने ना हो, चेहरा बचेहरा ना हो, इसलिए कि ये हराम और नाजायज़ है, बल्कि पर्दे के पीछे से मामलात किए जाए। तीसरी बात जो सूरतुल अहज़ाब में है, अल्लाह ने इस उम्मत को एक ऐसे अज़ीमुश्शान अमल का हुक्म दिया और सिखाया और तरगीब दी कि जिस अमल की इनफरादियत और यगानिगत ये है कि उस अमल में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं भी शामिल हूँ और मेरे फ़रिश्ते भी तुम्हारे साथ शामिल हैं, ए ईमान वालो तुम भी उस अमल में शामिल हो जाओ। अब ये कौन सा ऐसा अजीब और ख़ास अमल है जिसमें अल्लाह फरमा रहे मैं ख़ुद शरीक हूँ? तो वो मुबारक अमल सलातो सलाम का अमल है, दुरूद शरीफ का मुबारक और अजीम अमल है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते सब इस पैगंबर पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी इस पैगंबर पे दुरूद और सलाम भेजो। तो दुरूद शरीफ पढ़ना, आपकी खिदमत अक़दस में सलाम भेजना, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। ये सिर्फ़ वजीफ़ा नहीं है, ये एक अमल नहीं, ये आलीशान इबादत है और इतनी बड़ी इबादत है कि जिसकी बरक़ात का हम सोच नहीं सकते। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। और फरमाया बख़ील है वो शख्स, कंजूस है जिसके सामने मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद शरीफ न पढ़े। तो हुजूर का एक हक़ उम्मत के ज़िम्मे ये है कि उम्मत कसरत से आपकी खिदमत में दुरूद शरीफ का हदिया भेजती रहे, इसलिए कि अल्लाह ने फ़रिश्तों की जमात बनाई हुई है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। जो उम्मती हुजूर पे दुरूद पढ़ता है वो वसूल करते हैं और जाके मदीना तय्यबा में हुजूर के रोज़े अतहर पे हाज़िर होते हैं। आपकी खिदमत आलिया में उस उम्मती का दुरूद शरीफ उसका नाम लेकर पेश करते हैं। तो कितनी बड़ी शान है कि एक शख्स का नाम हुजूर की बारगाह में आपके सामने पेश हो जाए। तो हम में से हर एक इस बात का एहतिमाम करे, नियत और इरादा करे कि रोज़ाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। चौथी बात जो सूरतुल अहज़ाब में है, अल्लाह पाक ने इस उम्मत की औरतों को, मस्तूरात को हुक्म दिया हिजाब का। हिजाब यानी पर्दे का। अब पर्दा किसको कहते हैं कि इंसान अपना जिस्म इस कदर छुपा ले कि वो बाइस फितना न बने, किसी मर्द के लिए गुनाह का फितने का बाइस न बने। अब ये कितनी सीधी सी बात है। इसके बाद ये कहना कि भाई चेहरे का पर्दा कहाँ से है। बहुत सारे मुसलमान इस फ़ेल में मुब्तला हैं, बहस के लिए तैयार होते हैं कि भाई चेहरे का पर्दा कहाँ से साबित है। भाई जब पर्दे का लफ्ज़ आया तो पर्दा कहते हैं उस चीज़ को जो छुपाने के काबिल हो। तो अल्लाह ने औरत के जिस्म में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में एक असर रखा है वो उसका चेहरा है। इंसान की आदत और फितरत ये है कि ये किसी के चेहरे को देखकर उससे मुतासिर होता है और फ़ैसला करता है। तो अगर औरत चेहरा खोल ले, बाकी सारा जिस्म छुपा दे, तो ऐसा पर्दा किस नाम का है। इसलिए सबसे पहला हुक्म उम्महातुल मोमिनीन को हुआ, जो इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतें। अब देखें, आज की औरत कहे कि मेरा दिल साफ़ है, तो उनसे पूछा जाए कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में क्या राय है, वो कैसी औरतें थी। इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरतों को हुक्म हुआ कि वो पर्दा करे। और किस से पर्दा करे? उस जमात से जो कायनात के सबसे पाकीज़ा लोग थे, सहाबा इकराम। औरतें भी पाकीज़ा, मर्द भी पाकीज़ा। जब उनको पर्दे का हुक्म है तो आज मैं और आप किस बाग की मूली है, किस खेत की मूली है कि हम ये दावा करें कि नहीं जी पर्दा दिल का है, हमारा दिल साफ़ है। ये शैतान रास्ते बनाता है, तरीक़े सिखाता है। आज औरतें बेहिजाब, बेपर्दा, सर खोल के, चेहरा खोल के बाज़ारों में खुलेआम घूमती है। हदीस पाक में आता है कि जो औरत इस तरह घूमेगी तो फरमाया वो ऐसी है। यानी आप अलैहिस्सलाम ने उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी भी वजाहत नहीं फरमाई, उसकी भी वजाहत नहीं की कि वो कैसी है, लेकिन एक इशारतन फरमाया कि वो नामुनासिब औरत है, पसंदीदा औरत नहीं है जो बेहिजाब होकर बाज़ार में घूमे,
لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ زندگی بہت محدود ہے، بہت کم ہے، اس لیے ہم نیت کرے، ارادہ کرے کہ شرعی پردے کا اہتمام ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ جب تک شرعی پردہ نہیں آئے گا یہ گناہوں کا ماحول رہے گا اور یہ پریشانیاں امت پہ مسلط رہے گی۔ پانچویں بات جو سورہ سبا میں ہے، اللہ نے اس صورت میں سمجھانے کے لیے دو نمونے پیش کیے، مثالیں دی۔ آپ نے غور کیا خلاصے میں کئی مقامات ایسے آئے کہ اللہ نے مثالیں دے کر سمجھایا، چونکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ یہ کسی کے مثال سے بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو عبد منیب ہوتا ہے، یعنی جس کا میری طرف رجوع ہوتا ہے، مجھ سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو عبد عنید ہوتا ہے۔ عنید کہتے ہیں ضدی کو، سرکش کو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے کو۔ تو اب ایک نمونہ ہے عبد منیب کا، شکر گزار بندوں کا، ایک نمونہ ہے عبد عنید کا، ناشکر بندوں کا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ منیب کو اور نوازتا ہوں، اس کی شان بڑھا دیتا ہوں، اس پر نعمتوں کی برسات کرتا ہوں، اور جو عنید اور ضدی ہوتا ہے، نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اس سے نعمتیں سلب کر کے اس کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہوں۔ تو ایک نمونہ پیش کیا عبد منیب کا، دو ہستیوں کا تذکرہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں والد اور بیٹے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، اور دونوں کو اللہ نے عجیب شان دی کہ داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز دی، ایسے لحن داؤدی ضرب المثل ہے، ایسی خوبصورت آواز دی، فرمایا جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے تو درخت جھک جاتا، دریاؤں کے پاس پڑھتے تو دریا کا پانی رک کر اس کو سنتا تھا، ایسی شان دی، بڑی خوبصورت آواز تھی۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ داؤد علیہ السلام کو حکم دیں گے اور وہ اللہ کے سامنے جنت میں قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، ایسی خوبصورت آواز۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسی بادشاہت دی کہ کائنات کی ہر مخلوق ان کے حکم کے تابع بن گئی، جنات ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، جانور ان کے تابع، ہوا ان کے حکم کے تابع۔ اس لیے جب ان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا تو مہینوں کی مسافت وہ لمحوں میں طے ہو جاتی تھی۔ اپنے تخت سلیمانی پر بیٹھ کر انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے، ہوا کو حکم دیتے تھے اور جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر۔ تو ان دو بندوں پر اللہ فرما رہے اتنے انعامات کیوں ہوئے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے شکر گزار بندے تھے، عبد منیب تھے۔ دوسرا نمونہ پیش کیا عبد عنید کا، قوم سبا کا ذکر کیا۔ ایک قوم گزری جن کا نام تھا سبا، سین کے ساتھ، یہ ایک علاقے کا نام تھا، اور اس علاقے پر اللہ نے بڑی نعمتیں فرمائی۔ ان کا موسم، ان کی آب و ہوا، ہریالی، باغات، فصلیں، صفائی ستھرائی، ہر چیز انتہائی کمال درجے کی اللہ نے ان کو دی۔ یعنی جیسے آج ہم کہتے ہیں بھائی ہر چیز پکی پکائی ہے، ہر نعمت ان کے لیے تیار تھی۔ اب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کے بجائے ناشکری کے بول بولنے لگے، کہتے تھے یہ ایک طرح کی چیزیں تو دیکھ کر ہم تھک گئے اور ہمارے دل بھر گئے، بس ہر طرف ہریالی ہے، کھیت ہے، آب و ہوا ہے۔ اب نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اور کہاں کچھ تبدیل ہو جائے، کچھ ایسا ویرانہ سا ہو، اور کچھ پہاڑ ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، اچھی چیزوں کی جگہ کمزور چیزوں کی طلب کرنے لگے۔ تب جب ناشکری ہوئی اللہ کی پکڑ آئی۔ اس قوم کے علاقے کے آگے ایک بند تھا، ایک ڈیم بنا ہوا تھا، سد معارب۔ اللہ کی شان، ایک رات چھوٹے چھوٹے چوہے جن کو چھچندر کہتے ہیں، انہوں نے آ کے اس بند کی بنیادوں کو کھریدنا شروع کیا اور اس میں سوراخ ہو گیا۔ کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ بھئی کچھ سوراخ ہوا ہے، کہا یہ معمولی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ سوراخ، پانی اس سے آنے لگا، آہستہ آہستہ وہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور پانی کا سیلاب آیا اور پورا علاقہ قوم سبا اس میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔
بے نام و نشان ہو گئی، خس و خاشاک ہو گئی، ان کا نام و نشان زمین سے مٹ گیا، اللہ نے نشان عبرت بنا دی۔ تو قیامت تک اس امت کو ایک دستور اور ضابطہ دیا کہ میرے جو بندے شکر ادا کرتے ہیں میں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں ان سے ان کی نعمتیں سلب کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہوں۔ چھٹی بات جو سورہ سبا میں ہے، اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت کو اور آفاقیت کو بیان کیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں بڑی قیمتی امت ہے، اور ہمارا قیمتی ہونا ہمارا کمال نہیں، یہ تو حضور کے صدقے میں ہوا ہے، حضور کی برکت سے ہوا ہے۔ جتنے پیغمبر پہلے آئے ان کی نبوت اور ان کی دعوت اور ان کا میدان وہ سب محدود تھا، محدود علاقے میں، محدود قوم میں، محدود زمانے میں، لہٰذا جب وہ دنیا سے گئے تو ان کی نبوت کی جو دعوت تھی وہ ختم ہو گئی، اگلے نبی نے آ کر نئی دعوت کا کام شروع کیا۔ لیکن چونکہ حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، جیسے ابھی بات گزری، لہٰذا اللہ نے آپ کی نبوت لامحدود، زمانہ لامحدود، علاقہ لامحدود، امت لامحدود، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کو زندہ جاوید فرمایا۔ پوری کل کائنات اور کائنات کے ایک ایک حصے کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ لہٰذا اب قیامت تک جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، جنت میں چلا جائے، اس کو ہدایت مل جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہو جائے، اس کو حضور کی نبوت پر ایمان لانا پڑے گا، آپ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر اب نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ساتویں اور آخری بات جو سورہ فاطر میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے قرآن کریم اتارا تو اس قرآن کریم، اس اللہ کے کلام کی وراثت 3 طبقوں کو ملی۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے اپنے اس کلام کے لیے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کا جو کلام ہے، قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت اور اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس سے محبت کرنا، اللہ فرما رہے یہ ہم دیتے ہیں توفیق، یہ بھی ہر ایک کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی۔ ہاں پھر جو قرآن کو لے لیتے ہیں، فرمایا وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض کمزور سے ہوتے ہیں، منہم ظالم لنفسہ، ان کے پاس قرآن تو آ جاتا ہے لیکن ان کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، قرآن سے تعلق بھی ہے لیکن عمل میں کمزور بھی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے منہم مقتصد، کہ جو درمیانے درجے کے ہیں، قرآن سے تعلق رکھا، پھر اعمال کا اہتمام بھی کرتے ہیں لیکن کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا طبقہ یہ خاص طبقہ ہے سابقٌ بالخیرات، جو نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، تو قرآن سے تعلق بھی ہے اور پھر تعلق ایسا ہے کہ اللہ کے بہت قریب چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اب اصل بات سننے کی ہے کہ دیکھیں پہلا طبقہ کمزور تھا، دوسرا درمیانہ تھا، تیسرا سب سے آگے بڑھا ہوا، لیکن قرآن کی خصوصیت، کمال اور شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب، یہ تینوں طبقات جو ہے، یہ سب کے سب بالآخر یہ اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں اگر انسان غور کرے تو پہلے طبقے کو اللہ نے خود ظالم لنفسہ ہی فرمایا، لیکن قرآن سے تعلق اتنی عجیب نعمت ہے کہ یہ انسان کو محروم نہیں رکھے گی، اور انسان بالآخر اللہ کے فضل سے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد